أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله رب يا زور سياد مولانا محمد صغرى كندم مدینہ سکینہ کا دین ماں کربلا ایک بار زورے صغرى کندمر مدینہ سکینہ کا دین کربلا زین العابدین بندی রয়েছেন ইয়াজিদের জেলখানায় আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি শফিউনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম معزز صاحبین کرام میں نے ایک عظیم کتاب ایک معتبر کتاب جسے آپ ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں ایسے قرآن سے ایک عظیم آیت کریمہ کو تلاوت کر کے آپ نے آپ کو میں نے مشرف کیا ہے اس کا ترجمہ سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے چلے جا رہے ہیں بھائی چلے جا رہے ہیں آئیے میں بہت کچھ میرا بولنا باقی ہے اب تک تو میں کئی سال سے آتا رہا اور میں کربلا پر بولتا رہا لیکن آج کربلا کے بعد کیا ہوا یہ سنیں سکینہ کا عالم کیا تھا حضرت زینب پر کیا گزرا قافلہ کو کس طرح لوٹا گیا خیمے کو کس طرح جلایا گیا حضرت زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دوپٹے کو چھین لیے گئے خدا کی قسم مورخین آپ میرے طرف دھیان دیں باؤ اگئے موتی دیکھ میں ٹوک دیں تو ہی پوک دیں میں تجھے پیار کروں تو مجھے پیار کروں لویز لائف لویز ہیون تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں ایک بار مچل کے بول یہی پیغام میرے حسین نے کربلا میں دیا یزیدیوں پیار کرنا مجھ سے سیکھو پیار کرنا میرے نانا سے سیکھو میرے نانا نے کتنا پیار کیا مجھ سے آج تم نہیں جانتے میں کون ہوں بہت ساری باتیں آقا حسین نے کہا پیار کا جو جملہ آتا ہے نا خدا کی قسم لوگ تو اس پیار کو مذاق بنا کے رکھا ہے اس زمانے میں پیار کو الگ ڈھنگ سے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن پیار کو اگر دیکھنا ہو تو مدینے والے آقا سے پوچھو آقا میرے مصطفیٰ جب مدینے سے کہیں سفر میں جاتے تو میرے مصطفیٰ کا پیار یہ بولتا تھا سیدہ بیٹی فاطمہ
گھر سے تھوڑی سی باہر آ جا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مچل کے میرے آقا حسین کو ساتھ لیتے، حسن کو لیتے، میرے حسن اور حسین کی اماں سیدہ فاطمہ گھر سے نکلتی، میرے مصطفیٰ کہتے السلام علیکم سیدہ فاطمہ۔ مچل کے بولو اور پیار سے بولو۔ میں اتنا لمبا نہیں بولوں گا، ذرا اس انداز میں بولوں تاکہ آپ سمجھیں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں السلام علیکم یا سیدہ فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ مسکرا دیتی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کا مسکرانا ہوتا تھا آسمان کے چاند کو شرم آ جایا کرتا تھا۔ اللہ پر میرے آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ میرے مصطفیٰ کو سلام کرتے اور کہتے السلام علیکم یا سید المرسلین۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا حسین حسن، میرے آقا نبی مصطفیٰ آقا حسین کو قریب بلاتے، حسن کو بلاتے، چومتے، میرے سیدہ فاطمہ سے کہتے بیٹی اب میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی جب واپس آتے تو میرے مصطفیٰ فرماتے سیدہ فاطمہ، زور سے میرے آقا فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ پھر باہر نکلتی، میرے مصطفیٰ کو سلام کرتی اور میرے آقا نبی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ کو سلام کرتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ باپ ہو کر اگر بیٹی کو سلام کرے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، اگر بیٹی ہو کر باپ کو سلام کرے تو یہ میری سیدہ فاطمہ کی سنت ہے۔ چل کے پیار سے بولو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں غلام جیلانی صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ذرا تعویذ دے دیجیے، تھوڑی سی دعا کر دیجیے، میرے گھر میں قدم رکھ دیجیے، دعا کر دیجیے تاکہ میرے گھر میں برکت ہو جائے۔ ارے میرے قدم رکھنے سے تیرے گھر میں کون سی برکت آنے والی ہے؟ برکت تو خود لا سکتی ہے۔ میں نے کہا تم خود لا سکتی ہو۔ کہا حضور کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ گھر پر سلام آگے بڑھا دو، زیادہ سلام کرنا سیکھو۔ شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے۔ خدا کی قسم یہی پیغام تو علی نے دیا۔ حضرت علی جب گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ کو سلام کرتے، اور حضرت سیدہ فاطمہ میرے آقا حضرت علی کرم وجہ کریم کو سلام کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہی پیغام تو حسن اور حسین نے دیا، یہی پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا، یہی پیغام حضرت صدیق اکبر نے دی، یہی پیغام عمر فاروق نے دیا، یہی پیغام حضرت عثمان غنی نے دی، حضرت یہی پیغام تو حضرت انس بن مالک نے دیا، یہی پیغام تمام صحابہ کرام نے دیا۔ اگر گھر پر برکت چاہتے ہو تو سلام زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ اگر تم برکت گھر میں اگر تم برکت چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں زیادہ برکت ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی تلاوت، اور میں آپ کو بتا دوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا آقا حسین۔ کہو سبحان اللہ۔ مچل کے بولو، ارے مچل کے بولو یا سبحان اللہ۔ میں آپ کو باد کربلا سنانا جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بنگلہ نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پڑھوں؟ ارے بولیے پڑھوں؟ اچھا لگے گا انشاءاللہ، اچھا لگے گا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں سلام لہو نانا جان، سلام لہو نانا جان، سلام۔ کرسی کا طرح پریشان چلو رہے ہیں۔ چیئر کے لیے میں پریشان نہیں رہتا، کرسی کے لیے چیئر کے لیے پریشان یو پی والے رہتے ہیں، دلی والے رہتے ہیں، ہم نہیں رہتے۔ ہم چیئر کے محتاج نہیں ہیں، چیئر ہمارا محتاج ہے۔ مچل کے بولو علماء چیئر کا محتاج نہیں ہوتا، چیئر علماء کا محتاج ہوتا ہے۔ میری قسمت ہے کہ عالم دین مجھ پر بیٹھے گا تاکہ میں بھی کل کچھ تو نہیں انعامات کے ساتھ میری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاؤں، میں بھی جنتی لکڑی بن جاؤں۔ یہ کرسی، یہ چیئر، یہ منتظر رہتی کہ کب میرے اوپر کوئی عالم بیٹھے گا۔ مچل کچھ لوگ چیئر کے پریشان ہیں، لیکن میرے آقا حسین نے چیئر کی بات نہیں کی، دین کی بات کی۔ آقا حسین نے، میرے آقا حسین نے دین کی باتیں کی، لوگوں کو سمجھائے۔ لوگوں خلافت کا معاملہ ہے، اب اس پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، باد کربلا کی بات آ گئی۔ میرا آقا حسین سلام اللہ علیہ، حضرت آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اذان ہو گئی، شہادت کا جام پیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سارے یزیدی جشن منانے لگے، خوشیاں منانے لگے،
اپنے آپ اتنی خوشی منانے لگے کہ ہم اپنے خیمے سے دیکھ رہے تھے، اسی درمیان دیکھا گیا کہ ساری یزیدی ہمارے خیمے میں آ کر لوٹ مار کر کے سب کچھ لوٹ لیا، خیمے کو آگ لگا دی اور ہمیں بے گور و کفن کی طرح ہمیں میدان کربلا میں چھوڑ کر وہ تھوڑی دیر دور جا کر بیٹھ گئی۔ ہم حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ ام لیلہ بھی تھی، میرے ساتھ شہبانو بھی تھی، میرے ساتھ سکینہ بھی ہے، میرے ساتھ ایک فاطمہ نام کی ایک آقا حسین کی بیٹی بھی ہے، پھر میرے ساتھ ام لیلہ بھی ہے، اسی طرح ہم لوگ 32 عورتیں اور ایک صرف مرد جسے زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ سارے تھے، سارے کوفی والوں کوفہ والوں نے ہمارے خیمے کو جلا دیا، خیمے میں آگ لگا دی۔ مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی تھی، یزیدیوں کے خیمے سے آواز آئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گیا۔ اللہ پر یہ اذان کسی اور نے نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کے سامنے حضرت بلال نے اذان دی تھی۔ اللہ اکبر، اس اذان میں جب نبی کا نام آیا، اشہد ان محمد رسول حضرت سکینہ نے ڈھونڈنے لگی، چاروں طرف دیکھنے لگی، کہاں ہے میرے ابا حسین؟ ایک بار بچن کی پھوٹو، اللہ اکبر، میرے آقا حسین ڈھونڈنے لگی۔ حضرت سکینہ کی آنکھیں تلاش کرنے لگی، میرے ابا کہاں ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، کب میرے ابا نماز کے لیے حضرت علی اکبر کو کہیں گے علی اکبر اذان دے دے۔ میں نے اپنے آقا حسین سے حسین کو دیکھا، عالم تصور میں یہ سوال میں نے کیا، آقا حسین جب حضرت علی اکبر اذان دیتے تھے اور کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرے آقا حسین حضرت علی اکبر کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کسی نے کہا اے حسین کیا دیکھ رہے ہو؟ آقا حسین فرماتے ہیں میں علی اکبر کے چہرے میں اپنے حبیب نبی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ جشن شہید کربلا، جشن شہید کربلا، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا کیا حسین نے، ایسا کیا حسین نے، سجدہ نماز میں ایسا کیا حسین نے، کہ ایسا کیا حسین نے، سجدہ نماز میں جیسے جھکا ہو صبر کا، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا۔ مچل کے بولو ہم پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ہمیں سونا چاہیے، ہمیں کپڑا چاہیے، ہمیں زیورات چاہیے، لیکن میں نے زینب سے کہا اے زینب بنت فاطمہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو زینب بنت فاطمہ نے کہا مجھے تو نانا کی دین پسند ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرمایا، مجھے اسی قرآن کی ضرورت ہے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میں نے کرام یہی تو کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، تیرے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ تیرے طاق پر قرآن ہے، تیرے طاق پر قرآن ہے، لیکن کبھی تم نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، تم نے قرآن کو کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا، تم نے کبھی قرآن کی تلاوت نہ کی، کبھی اللہ اکبر، کبھی اپنے اس چھوٹی قسمت کو کبھی رب کی بارگاہ میں چھکا کر نہ دیکھا اور کہتے میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم یہ غلام جیلانی تمہیں پیغام دے رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے گھر میں برکت بھی ہو، رحمت بھی ہو، تو آؤ اللہ کی مقدس قرآن کو کھول کر صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ، جتنی دیر تلاوت کرے گی خدا کی قسم اس کے صدقے سے تمہاری گھر میں اللہ کی طرف سے رحمت بھی برسے گی، برکت بھی ہوتی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیلو کنٹھیاں چھس پہ بجے مجھے پانی پتا چھو پالا چھنا پہ ٹاکا پہ کہاں پتا چھی
کبھی تم نے اپنی بیوی سے کہا روپیہ کی تو بات کرتی ہو، کبھی تم نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے شوہر تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھتی، ڈاکہ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اور میں مردوں سے کہتا ہوں، اے مردوں، تمہیں بھی عقل شعور ہونی چاہیے۔ جب فون تمہاری بیوی کرتی ہے تو پہلے تم کو تو سلام نہیں کرتی، تم سلام کرو، تاکہ عادت بن جائے کہ شوہر ہو کر بیوی کو سلام کیا تو بیوی کو بھی شرم آ جائے گی کہ میں بھی اپنے شوہر کو سلام کروں۔ پھر تم اپنے بیوی سے کہو روپیہ پیسہ بعد میں، تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں، میرے جسم و جان کے لیے دعا کرتی ہو یا نہیں، میری روزی و روزگار کے لیے دعا کرتی ہو یا نہیں۔ تو بیوی کو جب تم وہاں فون سے جب نماز کی تلقین کرو گے، میری بیوی جب اپنے جمی عقیدت کو سر پہ چھپا دے گی، خدا کی قسم تمہاری روزی کا دروازہ اللہ کشادہ کروا دے گا، تیرے گھر کے حصے تو آپ کو اللہ بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مطلب نہیں، صرف ہمیں کربلا سننا ہے۔ کربلا کی ہو، امام حسین سنا گھرم لڑائیڈا ہو، یہ چکر میں نصیحت کی چند باتیں سنو۔ میرے آقا حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا دیکھا؟ حضرت زینب بنت علی فرماتی ہیں میں جدھر سے گزر رہی تھی، جس پتھر کے تھے میرا پیر کو ٹھوکر لگتا، اس پتھر ہٹنے کے بعد وہاں سے خون کے فوارے نکلتے۔ اللہ پر اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر۔ حضرت زینب فرماتی ہے پھر شام ہو گئی، پھر رات آنے لگی۔ جب رات ہو گئی ہم نے دیکھا کہ یزیدی جتنی تھے وہ فوارے اپنے لاشوں کو جمع کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی کی لاش، حضرت عباس علمبردار الاسلام کی لاش، حضرت علی اکبر کی لاش، حضرت امام قاسم کی لاش، حضرت زہیر بن قین کی لاش، اور جتنی لاشیں حور کی جتنی لاشیں، یہاں تک کہ 40-41 لاشوں کو میں نے دیکھا زمین پہ پڑے، زمین پہ پھولوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی درمیان حضرت سکینہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے باپ کی لاش کو۔ حضرت زینب فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، سکینہ کہاں ہو بیٹی، کس جگہ پہ ہو، آواز دو، میں یہاں اتنی رات کو میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ سکینہ فرماتی ہے اماں، پھوپھی اماں، میں اپنے باپ کی لاش کے قریب بیٹھی ہوں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں تم نے اپنے باپ کی لاش کو کیسے پہچان لیا؟ تیری باپ کے گردن کو کاٹ کر اپنے ان کے سر مبارک کو یزیدیوں نے اپنے خیمے میں لے کر چلا گیا ہے، تم کیسے پہچان لیے؟ جس نبی کے نواسے پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس نبی کے نواسے پر اتنے گھوڑے دوڑائے، میرے آقا حضرت زینب بنت فاطمہ فرماتی ہیں اگر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں تو اللہ اکبر لوگ اگر مردے بھی زندہ ہو جائے آقا حسین کے نام پر اپنی جان کی قربانی کر دے۔ میرے زینب بنت فاطمہ فرماتے ہیں سکینہ کہاں ہو؟ حضرت سکینہ آواز دے رہی ہے پھوپھی اماں میں آؤں۔ وہاں حضرت زینب بنت فاطمہ جب وہاں پہنچی، اللہ پر تو دیکھا کہ اپنے باپ کی لاش کے قریب حضرت سکینہ بیٹھی ہے۔ اللہ حضرت زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا اے فاطمہ سکینہ تم نے اپنے باپ کی لاش کو کیسے پہچان لیا؟ کہا کہ اماں میں ادھر سے جا رہی تھی، ابا ابا کہہ کے جا رہی تھی، خدا کی قسم یہ عالم تصور میں غلام چیلانی کہنا یہ چاہتا ہے لاش سے آواز آئی سکینہ کدھر جا رہی ہے؟ چل کے آواز آ رہی ہے سکینہ کدھر جا رہی ہے؟ سکینہ نے مڑ کر دیکھا کہ اس لاش سے آواز آ رہی ہے، کہا بیٹی میں تیرا باپ حسین ہوں، میرے قریب آ جا۔ یہ سکینہ وہ ہے جو کبھی حضرت امام حسین کے بغیر نیند نہ آئے، وہ سکینہ ہے جو میرے آقا حسین کے سینہ مبارک پر اپنے سر رکھ کر سویا کرتی تھی، وہ حسین ہے جس نے اپنے سکینہ سے اتنی محبت کی۔ اے لوگ نواسے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں، اپنے ناتی سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے ناتی سے کیوں اتنا پیار ہے؟ غلام جیلانی صاحب میرا مصطفیٰ نے حسین سے پیار کیا ہے، اس لیے بس ہمیں اپنے نواسے سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ یہ طریقہ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ اپنے پوتے سے زیادہ لوگوں کو اپنے نواسے سے پیار ہوتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کا بیٹا ہے، اسی لیے میرے آقا حسین کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ اللہ
پر حضرت زینب بنت فاطمہ فرماتی ہیں رات ختم ہونے جا رہی ہے، نیند کسی کو نہیں آ رہی ہے، اللہ اکبر، نیند کہاں آئے، نماز پر نماز ہو رہی ہے، مچل کے سبحان اللہ زمین ہے، لیکن اللہ اکبر، حضرت زینب نماز نہیں چھوڑتی۔ کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر جبکہ کھانا پینا 3 دن سے بند ہے، اللہ کے شہادت کے بعد امام حسین کے حضرت زینب نماز پڑھ رہی ہے، شہر والوں اپنے قرآن کی تلاوت میں لگی ہے، میں نے کہا اس وقت بھی قرآن کی تلاوت میں لگی ہو، اللہ پر آواز آتی ہے، اس لیے قرآن میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا، حضرت جبریل لے کر آئے، اللہ پر کیوں نہ میرے ساتھ، حضرت فاطمہ نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی آفت بلا آ جائے، تم قرآن کو لے کر بیٹھ جانا، ساری مصیبتیں تیری دور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چل کے بولو سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ رات ختم ہو گئی، کیا ہوا؟ ارے پکڑ کے ہاتھ دے دو کو، کہیں لے تو کدھر چلا جائے گا، ارے کیا نہ رہے، ہٹا پکڑ کر کے ادھر لے چلے جانے بغیر ہمارے طرف دھیان دیجیے، ارے کیا بچا گیا، اچھا لے جاؤ بیٹا، سبحان اللہ۔ دیکھیے ایسے آدمی کا سہارا کرنا، یاد رکھنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے، ایسے آدمی کا سہارا کرنا چاہیے۔ یہی تو پیغام میرے سید حضرت، یہی تو پیغام سیدہ فاطمہ نے دیا کہ غریب آئے تو اسے غریب نہ کہو بلکہ ان کو بٹھاؤ، جہاں تک پاؤ تو 1 گلاس پانی پلا دو۔ چل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زینب بنت فاطمہ فرماتی ہیں صبح ہو گئی، کیا ہو گئی؟ جلدی بولو، صبح ہو گئی، اذان فجر کی ہونے لگی، نماز کی تیاری ہے، مچل کے تیرے گھر میں کوئی مر جائے تو تیری بیوی رو رو کر پاگل ہو گیا، نماز تو دور کی بات ہے صرف سینہ پیٹے، لیکن وہ زینب ہے جو اپنے سینے پہ اپنے ہاتھ کو نہیں مارتی بلکہ وہ زمین پہ ہاتھ مارتی ہے۔ مچل کے میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیمم ہے نا، تیمم کے علاوہ پانی کہا ہے، اسی مٹی کو پاک کر کے ہم اپنے تیمم بنا کر رب کی بارگاہ میں اپنے حق اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خلوصیت پیدا کرنے کے لیے ہم نے زمین پہ ہاتھ مار کر تیمم کر کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے گھر میں پانی نہیں، پانی پر پانی بہا کر چلی جا رہی ہو، لیکن وہ کربلا کی زمین ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، صبح ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے یزیدی جتنے ان کو وہ کاٹ دیے گئے تھے یزیدی، سارے یزیدیوں کا جنازہ ان لوگوں نے پڑھا، ان لوگوں کو مٹی دی گئی، لیکن وہ جو میرے آقا حسین کے ساتھ تھے ان کو چھوڑ کر حضرت زینب کے اللہ اکبر پہلے دوپٹے کو چھین لیا گیا، حضرت سکینہ کی دوپٹے کو چھین لیا گیا۔ معزز سامعین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں سے تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم نبی کی امتی ہیں، لیکن میرے نبی مصطفیٰ کے اولادوں کے سر سے دوپٹے کو تم نے چھین لیا۔ اللہ پر معزز سامعین کرام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے ہمیں زنجیر سے جکڑ دیا گیا، حضرت زین العابدین کو اللہ اکبر زنجیر سے جکڑ دیا گیا، چاروں طرف سے جسم سر سے لے کر گلے سے لے کر پیر تک اللہ اکبر زنجیر سے جکڑ کر کے ان کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل کو تھما دیا گیا، ننگی اونٹ کی پیٹھ پر حضرت زینب بنت فاطمہ، اللہ پر حضرت ام لیلا، حضرت شہبانو، حضرت فاطمہ اور دیگر جتنے بھی اہل بیت اور گھر تھے جتنے بھی اسیران کربلا تھے اس اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا دیا گیا، اور زین العابدین جو بیمار کی حالت میں تھے ان کے ہاتھ میں کیا کہتے اونٹ کی نکیل کو ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، یہاں تک کہ چلنے کے لائق نہیں تھے، لیکن اللہ پر طاقت تو غیبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ چلتے گئے، کچھ دن کہیں جاتے، کبھی ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، حضرت زین العابدین کہیں ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں، پھر یزیدیوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح چلتے چلتے کوفہ تک پہنچ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کوفہ میں دیکھا گیا ساری عورتیں اپنے اپنے جگہ سے دوپٹے میں دوپٹوں کے ذریعے سے اپنے آنکھوں سے اسیران کربلا حضرت زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیکھ بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے، کرنا کیا ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ معزز سامعین کرام، کرنا کچھ نہیں تھا، بس کر تو سکتا تھا لیکن کر نہیں پایا۔ معزز سامعین کرام، کوفہ کے لوگ تکتے رہ گئے، حضرت زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہ کوفے کے اس ٹیلی پہ چڑھا دیا گیا، ان ساری قافلے کو، ان تمام اہل بیت گھر کو بس یہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک روز کے بعد پھر ملک شام کی طرف دمشق کی طرف حضرت زین العابدین کے ساتھ ان قافلوں کو لے جانے کے لیے تیاریاں کی گئی۔ مسلمانوں راستے پہ لوگ دیکھتے گئے، افسوس کرتے گئے، روتے گئے۔ معزز
साहब किराम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही ये पैगाम आका हुसैन ने क्या दिया करबला की सरजमीन से? आका हुसैन ने ये पैगाम हमें ये दिया है, लोगों तुमने देखा इस हालत में भी हमने सजदे को नहीं छोड़ा, इतने प्यासे और भूखे होने के बावजूद भी हमने इबादत न छोड़ी, हमने सजदा न छोड़ा, हमने नमाज न छोड़ी, सब्र का दामन हमने न छोड़ा। अल्लाह ने हमें दौलत तो अता की है, ईमान की दौलत भी अता की है, लेकिन अल्लाहु अकबर इतने दौलत के बावजूद मस्जिद में जब अज़ान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे लोगों की ज़बान पे ये बात आती है कि हजरत आप जानते हैं कि सिर्फ मौलवियों के पास बात क्या खाली नमाज रोजा नमाज रोजा। ये नई बात नहीं और पुरानी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म क्या है वो आपको पैगाम पहुंचाने के लिए उलमाए किराम हर वक्त हमा वक्त तैयार रहता है ताकि ये उन पर जिम्मेदारी ना आ जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये पैगाम हुसैन ने दिया है कि लोगों अब बताओ आका हुसैन जब चल रहे हैं, आका हुसैन की लाश को उन्हें क्या कहते हैं नेज़े की नोक पर आका हुसैन के सर मुबारक को ले जाया जा रहा है। लिखने वाले लिखते हैं मुअर्रिखीन अपनी किताबों में वाक़या करबला में और सैयदुल शुहदा में और शहीद इब्न शहीद पे और रोज़तुल शुहदा में ये लिखते हैं, मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि जब आका हुसैन के सर मुबारक हो जब कूफा से निकाला गया, जब उनके दूल्हे की तरह उनको आगे ले जा रहे थे, कुछ लोगों ने देखा आका हुसैन की ज़बान हिल रही है। खुदा की कसम कुछ लोग ये कहते हैं आका हुसैन सूरा यासीन शरीफ की तिलावत करते हुए जा रहे थे। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, बस आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाहु अकबर आका हुसैन ने यही तो पैगाम दिया। लोगों मेरे इसलिए तो लिखते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद आका हुसैन की लाश हजरत आका हुसैन के सर मुबारक को और हजरत अब्बास अलमबरदार इस्लाम के सर मुबारक को, हजरत अली अकबर के सर मुबारक, हजरत इमाम कासिम के सर मुबारक, इन चारों के सर मुबारक को अल्लाह के नेज़े के नौ पर लेकर जा रहे हैं, अल्लाह को जा रहे हैं। इसी तरह खीमे पे खीमे लगा रहे हैं, कहीं रात हो रही है, कहाँ कहीं दिन हो रहा है, कभी तपती हुई धूप में कहीं सायेदार दाग में करीब बैठते हैं वो लोग, लेकिन असीराने करबला को उस तपती हुई धूप में बिठा देते हैं, टीवी में बिठा देते हैं ताकि गर्मी की हालत में इनकी प्यास और बढ़ती जाए। साहिब किराम हज़रत ज़ैनब बिन्त फातिमा फरमाती है हमें जितना ही तुम की तकलीफ क्यों ना दो, याद रखना तुम नहीं जानते हमारे सर से दुपट्टा तुमने छीन तो लिया है, लेकिन अल्लाह की जानिब से अल्लाह ने रहमत के बादल को हमारे सर को दुपट्टे की तरह रख दिया है। ज़ैनब बिन्त फातिमा कि जब दुपट्टे को छीन लिया गया ना तो हज़रत ज़ैनब ने अपने बाल को आगे कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? जल्दी बोलो, बाल समझते कि नहीं? बालों से साफ करके, बालों से साफ करके ज़मीं बोली फातिमा, बालों से साफ करके ज़मीं बोली फातिमा, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में, आएगा कल यही मेरा, मचल के बोलो आका हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत ज़ैनब बिन्त फातिमा फरमाती हैं बस अब आगे बढ़िए, जरा मेरे ध्यान से सुने। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, ठीक है भैया रुकिए, फरमाती हैं रास्ते पे चलते जा रहे थे, एक गिरजाघर आया। क्या आया? गिरजाघर समझते हैं? इस ईसाई लोग जो गिरजा बनाते हैं उसके करीब गए, शाम हो गई, रात हो गई, तो उस गिरजा के पादरी ने कहा ये काफिला कहाँ से है? तो कहा कि हम लोग कुफे से आ रहे हैं। ये सर किसका है? ये जो यजीद के बाकी थे उनके सर को हम काट कर यजीद की बारगाह में पेश करने के लिए जा रहे हैं। पादरी ने कहा ये सर किसका है? नाम क्या है? कहा इनका नाम इमाम हुसैन नवासे रसूल है। अल्लाहु अकबर। पादरी ने कहा मैं आपको एक बात कहूँ, क्या खाने पीने का इंतजाम मेरी तरफ से है, लेकिन इमाम अपनी मकाम का सर को मुझे दीजिए, एक रात के लिए दे दो।
اس رات کے لیے دے دو، چاہے قیمت دینی پڑے، جو لینا لے لو، لیکن اس آقا حسین کے سر کو مجھے دے دو، ایک رات کے لیے دو۔ ان لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، جب اس کے خاطر ہمیں دولت مل رہی ہے، دولت کے لالچی تھے نا، تو کیوں نہ حسین کے سر کو دے دے ایک رات کے لیے، تو کھانے لے گا نا، چلو لے جاؤ۔ لیکن ایک بات سنو پادری، کھانا ہمیں ملے گا، ان مظلوموں کو نہیں ملے گا۔ یہ جتنے سب باغی ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جس کے ماننے والے، جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کا پیغام یہ نہیں کسی کو کھلاؤ، کسی کو بھوکا رکھو، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ میں جس سے مانتا ہوں اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ روح اللہ ہے، انہوں نے پیغام یہ دیا ہے، خود کھاؤ تو دوسروں کو کھلاؤ، دوسروں کو کھلاؤ پھر خود کھاؤ۔ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کھانے کا انتظام کیا گیا، پھر پادری آقا حسین کے سر مبارک کو لے کر گھر کے اندر گئے۔ آقا حسین کے سر مبارک سے گلے میں منہ میں اس رخسار پر جو خون کے فوارے تھے بہترین سے صاف کیا، ادھر گلاب سے لگایا اور اپنے کان کو لگا دیا۔ میرے آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کہتے سبحان اللہ۔ کہا کہ آقا حسین میں اپنے کتابوں میں نے بارہا میں نے پڑھا ہے، اللہ پر ایک دن آئے گا جو ادھر سے گزرے گا، وہ آنے والا کوئی اور نہیں ہوگا، حسین کا قافلہ ہوگا، حسین کا سر ہوگا۔ میں اپنے کتابوں میں پڑھا تھا، اسی دن کے انتظار میں تھا کہ کل آقا حسین کا سر آئے گا، جب میں ان کو لوں گا تھوڑی دیر کے لیے ان کی زیارت کروں گا، اور پھر علماء دین پڑھ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر میں دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ کہ آقا حسین یہ تیرا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے تمہاری زیارت کرنے کی توفیق عطا کی اور مجھے کلمہ پڑھنے کا اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ پھر صبح ہو گئی، پھر چلے قافلہ، پھر اس سر مبارک کو لیا اور اس سے پادری نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور کہا کہ آقا حسین کوئی گواہ، کوئی تو گواہ نہیں ہے، بس آپ گواہ ہے۔ میں نے آپ کے سر مبارک کا گواہ کر میں اپنے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور لکھتے ہیں تم جتنا تراشو گے وہ اور سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹوں کو ہرا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹوں کو ہرا ہوگا۔ اب میرے آقا حسین کے سر مبارک کو آگے آگے لے جا رہے ہیں۔ آج اسیران کربلا اب دمشق کی طرف روانہ ہے۔ اے رواں ہے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ پیتل سے جس طرح شادی میں پنڈال کیا جاتا ہے، جس طرح پھول پتیاں لگائی جاتی ہے، جس طرح نگارے بجائے جاتے ہیں، گزشتہ 20-50 سال پہلے جس طرح کے ڈھول بجنا کے ساتھ لوگ اپنے شادی بیاہ میں کیا کرتے تھے، اسی طرح ابن زیاد یزیدی کے دربار سے ملک شام اور کیا کہتے ہیں دمشق میں بہترین سے اس شہر دمشق کو سجایا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سا کیا معاملہ ہے، کون سا شہر آنے والا ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ دمشق شہر آنے والا ہے۔ دمشق کو جانے سے پہلے کچھ دیر کچھ گھنٹے کے بعد جائیں گے، اسی درمیان شام کا وقت ہے، رات ہونے لگی۔ اللہ معزز سامعین کرام، اللہ کے ڈیرے لگا دیے گئے، خیمے لگا دیے گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خیمہ ان لوگوں کے لیے تھا، لیکن میرے نبی کے نواسوں کے لیے، میرے نبی کے نواسیوں کے لیے اور میرے نبی کے اہل بیت کے لیے کوئی خیمہ نہ تھا۔ ننگے آسمان کے تلے میرے آقا حسین کے ان تمام اہل بیت گھر کو رکھا جاتا تھا۔ اللہ پر اتنی گرمی، اتنی تپش میں آسمان سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ اسی درمیان حضرت زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، دیکھا کہ یہ لوگ پانی کے لیے ترش رہے ہیں، کہا تھوڑی دیر پانی پی لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ انہیں خیمے لگا دیے گئے اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر میرے زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رکھ دیا۔ یہاں تک کہ اسیران کربلا کو جس طرح بے گور و کفن اللہ کا آقا حسین کو چھوڑ کر آئے تھے، اسی طرح ان لوگوں کے سائے میں کوئی خیمہ نہ تھا، کوئی کسی طرح اس طرح پردہ نہ تھا۔ اللہ پر دھوپ اس طرح پڑ رہی تھی، سب پیاسوں کے معاملے میں سارے لوگ التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ مسلمانوں، حضرت سکینہ اونٹ کے پیٹھ سے اترتی ہے، نبی کی بیٹی 9 سال عمر ہے۔ کتنی عمر ہے جلدی بولو؟ 9 سال عمر ہے۔ اے میری بیٹیوں اور میرے امام علی مقام کی بیٹی ہے، 9 سال عمر ہے۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک درخت ہے جس کے سائے میں تھوڑی سی سایہ ہے، اسی میں جا کر حضرت سکینہ سو جاتی ہے، اور جو ہی سوتی ہے بیٹی کو اپنے کیا کہتے تکیہ بنا کر انہیں نیند آ جاتی ہے۔
अल्लाह पर मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर, हजरत इमाम अली मकाम के सर मुबारक को नेज़े से जमीन पे गाड़ दिया गया था, लेकिन अल्लाह पर जब असराने करबला को लेकर जब यजीदी और कूफा की तरफ, कूफा वालों ने जब मुल्क के शाम और यानी कि दमिश्क की तरफ रवाना होने लगे तो आका हुसैन के सर को उठाने चले लोग, लेकिन नेज़ा जमीन से उठ नहीं रहा था। नेज़ा ने कहा खबरदार मुझको मत उठाना, ना तुम तेरे तुम्हारे जितने कूफी वाले हैं सारे मिलकर अगर मुझे तुम उठाओगे तो नहीं उठेगा। सारे लोग कूफा वाले परेशान थे, यजीदी सारे परेशान थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, बात समझ में नहीं आ रही है कि तेरे बाप का सर मुबारक को नेज़े पे मैंने गाड़ दिया था, अब ये नेज़ा जमीन से उठ नहीं रहा है, बात क्या है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन समझ गए। हजरत ज़ैनब बिन्त फातिमा के पास